وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا لِّيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جو بات آگے آ رہی ہے یہ خود اللہ کی طرف سے کلام ہے۔ ان لو استقاموا علی طریقۃ لاسقیناہم ماء غدقا، اور یہ کہ یہ اگر لوگ اپنے اس طریقے پر جو طریقہ انبیاء کا تھا، جو آدم نے دیا تھا، جو نوح نے دیا تھا، یہ چلتے رہتے تو ہم انہیں خوب پلاتے، پانی بھر بھر کر خوب سیراب کرتے ان کو۔ یہاں لفظ طریقت آیا ہے قرآن میں، شریعت، طریقت۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، شریعت اور یہ طریقت، دونوں کا مفہوم ایک ہے، طریقہ اور شریعت، لیکن یہ کہ اس کا استعمال ہو رہا ہے کہ شریعت سے مراد لی جاتی ہے جو دین کا قانون ہے، اس کے ظاہری پہلو، قانونی پہلو، اور طریقت اسی کے باطنی پہلو کا نام ہے کہ ایک نماز ہے، وضو کیسے کرو گے، کیا فرائض ہیں، کیا نوافل ہیں، کیا کام رہ گیا تو وضو نہیں ہوا، یہ شریعت بتائے گی، یہ آپ کو فقیہ بتائیں گے، یہ آپ کو مفتی حضرات بتائیں گے۔ لیکن نماز کی اصل روح تو ہے خشوع اور خضوع، حضور قلب، یہ پھر طریقت کی طرف منتقل کر دیا گیا۔ بدقسمتی سے پھر ان کو پھاڑ دیا گیا، وہ علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ یہ سب چیزیں یکجا ہونی چاہیے تھی۔ اور جو ہمارے اولین صوفیاں ہیں وہ بہت بڑے عالم بھی تھے، ایسے نہیں تھے کہ صرف صوفی تھے، وہ بہت بڑے مفتی بھی ہوتے تھے، بلکہ اولین کیا، اس دور میں بھی جو میں نے آپ سے بتایا تھا کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، وہ مفتی بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، اور بہت بڑے مرشد بھی ہیں۔ میرزا مظہر جانے جانا شہید کے خلیفہ ہیں، اور یہ سب شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا جو سلسلہ ہے، سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ، اس کے بزرگ ہیں، تو وہ ہیں وہ جامع و صفات لوگ۔
لنفتنہم فیہ، اور یہ بھی جو ہم کو پانی پلاتے اور سیراب کرتے، یہ بھی اس لیے تاکہ ان کو اور جانچے اور پرکھے اور امتحان لیں۔ ایک امتحان غربت میں ہے، ایک امتحان تمنگری میں ہے، ایک امتحان فاقے میں ہو رہا ہے، ایک امتحان ہو رہا ہے کہ کثرت سے ہم نے دے رکھا ہے۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، اور جو کوئی بھی اعراض کرے گا اپنے رب کے ذکر سے، يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، تو وہ چلے گا، وہ ڈال دے گا اس کو چڑھتے عذاب میں، اللہ تعالیٰ ایسے عذاب میں صعدا جس کی شدت بڑھتی چلی جائے گی۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور دیکھو مسجدیں اللہ کے لیے ہیں۔ مسجد سے مراد مسجد سجدے کی جگہ بھی ہے، اور مسجد سے مراد سجدے کے یہ اعضاء بھی ہیں، یہ پیشانی اور یہ ناک اور یہ ہاتھ اور یہ پاؤں، ایڑیاں، وہ پنجے، یہ سارے جو ہیں یہ سجدے کے جو جسم کے حصے ہیں۔ یہ مسجدیں بھی اور سجدے کی جگہ بھی للہ ہے، سب اللہ کی ملکیت ہے۔ فلا تدعوا مع اللہ احد، اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو مت پکارو۔ وانہ لما قام عبد اللہ یدعوہ قالوا یکونون علیہ لبدا، اور یہ اب یہاں پھر قول آ گیا ہے انہی کا جنات کا کہ جب وہ عبداللہ کو ہم نے دیکھا وہ کھڑا تھا، وہ قرآن پڑھ رہا تھا، وہ نماز پڑھا رہا تھا، لما قام عبداللہ یدعوہ، اسے پکار رہا تھا اللہ کو، اللہ کا بندہ، قالوا یکونون علیہ لبدا، وہ تو ایسے ہو رہے تھے سننے والے گویا کہ اس کے اوپر ٹھٹ کے ٹھٹ جمع ہو جائیں گے وہاں پر، لیکن یہ کہ وہ ایمان نہیں لا رہے تھے۔ قل انما ادعو ربی، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو میں پکارتا ہوں اپنے رب کو، ولا اشرک بہ احدا، اس کے سوا میں کسی اور کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہہ دیجئے مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہے تمہارے لیے، نہ کسی نقصان کا اور نہ کسی راہ پر لانے کا، میں تمہیں ہدایت نہیں دے سکتا۔ وہ آیت یاد کر لیجئے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے جسے بھی چاہیں، وہ تو اللہ ہی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، کہہ دیجئے میں ہرگز نہ پاؤں گا کہ مجھے اللہ کے سوا کوئی پناہ دے سکے، یجیرنی من اللہ احد، اللہ کی پکڑ سے بچانے کے لیے مجھے کوئی پناہ دے سکے میں نہیں پاؤں گا، ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور اللہ کے سوا میں کہیں جو ہے کوئی اپنا سر چھپانے کی جگہ نہیں پاؤں گا، الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، الا یہ کہ میں اس کی طرف سے پیغامات اور اس کی طرف سے تبلیغ کا فریضہ سر انجام دوں۔ اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو میں پکڑا جاؤں گا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم تو پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا، اور پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی۔ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، تو اس کے لیے تو پھر جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے جس چیز کی انہیں دھمکی دی جا رہی ہے، فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا، اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کون کمزور ہے مددگاروں کے اعتبار سے اور کون اقلیت میں ہے تعداد کے اعتبار سے۔ وہ تانے دیتے تھے نا کہ دیکھو محمد تمہارے پاس تو بیٹھے بھی ہوتے ہیں تو ہمارے کمی کاری بڑے لوور طبقات کے لوگ، اور وہ بھی چند ہوتے ہیں، دیکھو جا کے ابو جہل کی محفل بھری ہوئی ہے، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے وہاں پر۔ اس وقت معلوم ہو جائے گا من اضعف ناصرا واقل عددا۔ یہ سورہ مریم میں بہت تفصیل سے یہ مضمون آیا ہے۔ قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، کہہ دیجئے نبی مجھے یہ معلوم نہیں ہے آیا جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جس چیز کی دھمکی دی جا رہی ہے، وعدہ اور وعید بنیاد ایک ہی ہے، اصل میں اصل الفاظ ایک ہی ہیں، وعید دھمکی، وعدہ، لیکن حروف اصلی وہی ہے۔ آیا وہ قریب آ چکی ہے اسے، یا ام یجعل له ربی امدا، یا یہ کہ میرا رب اس کے لیے ابھی کچھ مہلت دے، کوئی تمہاری رسی دراز کرے، یہ میں نہیں جانتا۔ یہ سورہ انبیاء کے آخر میں بھی آیا تھا، قل ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون، کہہ دیجئے نبی میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب آ چکی ہے یا بھی دور ہے۔ عالم الغیب، وہی ہے غیب کا جاننے والا، فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، سوائے جس کو وہ چاہے اپنے رسولوں میں سے۔ یہ بہت اہم قانون ہے قرآن کا، اور اس میں سارا مسئلہ علم غیب کا حل ہوتا ہے۔ ایک بات تو یہ کہ ہمارے جو بھی بریلوی بھائی ہیں وہ بھی مانتے ہیں، 4 باتیں وہ مانتے ہیں، 3۔ میں نے ایک مرتبہ تحقیق کی تھی بڑی مفصل، جا کر بعض لوگوں سے ملاقات کی، ابھی میں طالب علم تھا، کہا دیکھیے ہم ثابت مانتے ہیں ہم اس بات کو،
نبی کا علم ذاتی نہیں عطائی ہے، اللہ نے جو دیا وہی ہے۔ نبی کا علم قدیم نہیں، حادث ہے، پہلے نہیں تھا پھر ہو گیا، اللہ نے دے دیا تو ہو گیا۔ اور نبی کا علم غیر محدود نہیں، محدود ہے۔ میں نے کہا یہ تین باتیں جو شخص مان لے، میرا اس سے اب کوئی جھگڑا نہیں رہا۔ لیکن ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے ایک ڈیفینیشن کر لی علم غیب کی۔ علم غیب وہ ہے جو بغیر کسی کے بتائے خود حاصل ہو جائے۔ اس اعتبار سے تو میرے پاس بھی علم غیب ہے، نہیں یعنی کسی کے پاس کوئی علم ہے ہی نہیں۔ ہمیں دیا اساتذہ نے دیا، حضور کو دیا اللہ نے دیا، جبریل کو دیا اللہ نے دیا۔ اس معنی میں تو ذاتی علم تو کوئی بھی نہیں مانتا کسی کا، علم تو دینے سے ہوتا ہے۔ البتہ علم غیب کسے کہتے ہیں؟ وہ چیزیں جو ہماری نگاہوں سے چھپا دی گئی ہیں، وہ عالم غیب ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، فرشتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ عالم غیب۔ تو نبیوں کو تو کچھ نہ کچھ حصہ اس کا دکھایا جاتا ہے تو نبی بنتے ہیں نا، ورنہ میرے اور نبی میں فرق کیا ہوا پھر؟ اگر میرا بھی علم وہی ہوتا ان السمع والبصر والفؤاد، تو میرے علم اور حضور کا بھی علم یہی ہوتا تو فرق کیا ہوا؟ حضور نے تو اس دوسرے علم کے اعتبار سے تو صاف کہہ دیا انتم عالم بامور دنیاکم، لیکن حضور کو معراج میں جنت دکھا دی، دوزخ دکھا دی۔ زمین پر رہتے ہوئے آپ نماز پڑھا رہے تھے، غالباً وہ جو کہ نماز پڑھائی جاتی ہے جبکہ بارش نہیں ہوتی، استسقاء کی نماز، اسی کے دوران اچانک ایک دفعہ آپ آگے بڑھے، لوگ حیران ہوئے کیا ہوا ہے، ایک دفعہ پیچھے ہٹے۔ لوگوں نے پوچھا بعد میں کہ حضور یہ نماز کا حصہ تھا، یعنی ہم بھی پھر استطاع کیا کریں اس نماز کے اندر؟ یہ فرمایا نہیں، اصل میں میرے سامنے جنت لے آئی گئی، اب بے اختیار میرا ہاتھ بڑھ گیا کہ میں اس کا پھل توڑ لوں، اور میرے سامنے اس کے بعد دوزخ لے آئی گئی، اور اس کا جو بھبکا آیا گرمی کا، اس سے میں بے اختیار پیچھے ہٹا۔ دنیا میں سیر کرا رہے ہیں، بہرحال یہ غیب ہی میں سے ہے۔ البتہ کل غیب، یہ جو مانے اللہ نبی کے لیے وہ کافر ہے، اور وہ مانتے ہیں، بریلوی بھی مانتے ہیں، کل غیب کا کوئی سوال ہی نہیں۔ نبی کا علم محدود ہے، نبی کا علم حادث ہے، نبی کا علم عطائی ہے۔ تین باتیں مان لیجئے، باقی نبی کا علم کتنا تھا کتنا نہیں تھا، یہ میں کون ہوں ناپنے والا، اور آپ کون ہیں ناپنے والے؟ دیا اللہ نے جو دیا، بتایا جو بتایا، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ۔ تو یہ عالم الغیب وہ ہے غیب کا جاننے والا، فلا یظہر علی غیبہ احدا، تو وہ نہیں مطلع کرتا اپنے غیب پر کسی کو، ہاں الا من ارتضی من رسول، سوائے اپنے رسولوں کے۔ کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، یہ ہم نہیں پڑھ چکے؟ ابراہیم کو بھی ملکوت دکھائے، حضور کو معراج کی سیر کرائی۔ الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، جس کو رسول بناتا ہے، غیب کی خبریں دیتا ہے، پھر اس کے آگے اور پیچھے وہ اپنے باڈی گارڈ رکھتا ہے، چوکیدار رکھتا ہے۔ یسلک من بین یدیہ، اس کے سامنے بھی، ومن خلفہ، پیچھے سے بھی چوکیدار، حفاظت کرنے والے۔ لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربہم، تاکہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ انہوں نے واقعتاً اپنے رب کے پیغامات پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ جیسا کہ حضور نے پوچھ کر جواب لیا تھا، انا نشہد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ وکشفت الغمۃ ونصحت الامۃ، ہم گواہ ہیں حضور۔ واحاط بما لدیہم، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ ان کے پاس ہے سامنے سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ واحصا کل شیء عددا، اور ہر شے کی اس کی جو انوینٹری ہے وہ بڑی مکمل ہے، کوئی چیز وہاں سے غائب ہونے والی نہیں ہے، ہر ایک کا عدد کے ساتھ حساب کتاب کا اس نے رکھا ہوا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔